اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی میلاد کے بارے میں، اس کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ اس کا تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا ذکر میلاد کا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، سوائے ایک جگہ کے، سورہ آل عمران۔ وہاں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سورہ آل عمران 111 سے لے کر 115 تک جو آیتیں بڑھ رہی تھی 5، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر کے بتایا ہے کہ عیسیٰ نے درخواست کی تھی اللہ سے حواریوں کے کہنے پہ کہ ہم پر خوان نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خوان نازل کیا تھا، اور اسی خوان کو حضرت عیسیٰ نے عید بھی قرار دیا تھا۔ تو جو عیسائی کچھ تو مان رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ عید ہے خوان والی، لیکن کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش بھی 25 دسمبر ہے، تو وہ کچھ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم عید اسی کی منا رہے ہیں۔ آیا وہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کی منا رہے ہیں یا خوان کی منا رہے ہیں؟ لیکن ان کے وجہ سے ہم اپنے دین میں اس طرح کی چیزیں کیسے داخل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کے کپڑے تک نہ پہنو، اس کا جو شکل و وضع نہیں اختیار کرنی ہے، تو ان کے کام اٹھا کے اپنے دین میں داخل کر دینے۔ ابھی آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو دین میں شامل کیا ہے۔ ابھی ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، 2 اور 3 کی میں اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی رسومات کی۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کی رسومات۔ ایک ہوتے ہیں بندوں کے رسومات، جس طرح دیکھیں نا جو آپ بندوں کے رسومات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے نا وہ دیکھو بیٹا اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، یہ بندوں کی رسومات ہیں، یہ اللہ کی رسومات نہیں ہے۔ شاعر اللہ میں یہ نہیں آتا، یہ بندوں کے شاعر ہیں، تو اس میں کوئی ثواب کی نیت نہیں ہوتی۔ بندہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ طریقہ جو میں اختیار کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی نشانیاں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رسومات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جاری کی ہوتی ہیں، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے حرمت والے مہینوں کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، وہ حج کی وجہ سے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حرمت قرار دیا تھا۔ رجب تھا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ اور نہ نیاز کعبہ کے جانور کی، یعنی جو کعبہ کے اندر جانور لے کے جاتے نیاز کا، اس کی جو نا منت مانتا ہوا جو نا اس کو نیاز بول رہے ہوتے ہیں، اسی کا۔ اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ہیں، پھر وہ نیاز مانگ کے نا اس کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، جس طرح آج کل پیروں پہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو آپ پیروں کو کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی رسومات کے آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو رسومات شروع کی ہیں وہ اپنے لیے ہیں، آپ اوروں پہ اس پہ اس طرح کے طریقے اختیار کر رہے ہو، تو یہ مشرکانہ کام ہے۔ تو لہٰذا اس کو بھی اچھی طرح سے غور کریں۔ اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف، یعنی حج کی طرف، تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، یعنی اللہ کی خوشنودی، اور جب تم احرام اتار دو۔ یہ دیکھو یہ سارے حج کے ارکان ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ارکان بنائے گئے تھے۔ اتار دو تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تمہیں مسجد الحرام سے، اس بات پہ کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں، اچھے کاموں میں، اور پرہیزگاری میں،
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائیں، احکام بتائیں، نئے کام بتائیں وہ کرنے کی، اور جو برے کام ہیں ان کو سے روکنے کی، اور مت تعاون کرو گناہ اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، ابھی اللہ تعالیٰ حرام چیزیں بتا رہا ہے، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تقرب کا حساب سے آ جاتا ہے، جس پر، اور جو مرا ہوا ہو گلا گھٹ کر، یا چوٹ سے، یا بلندی سے گر کر، یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو کسی درندے نے مگر تم نے اس کو پا لیا اور ذبح کر لیا، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر، یعنی آپ کسی آستانے پہ کسی، جس طرح پیو فکروں میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں کلیئر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آستانے پہ ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ اسی طرح آستانے پہ جو آپ لے کے جا کے پکا رہے ہو تو وہ حلال کیسے ہو جائے گا؟ وہ بھی حرام ہے۔ آستانے پہ جو چیز آپ دیتے ہو وہ چیز بھی حرام ہے۔ یہ تقرب ہے، یہ تقرب والی چیزیں، ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ قسمت معلوم کرو جوئے کے تیروں سے، یعنی کہ آپ کو قسمت کا حال معلوم کرے۔ وہ پرانے زمانے میں تیر لگا کے کرتے تھے، یا آج کل ستاروں کے حساب سے قسمت حال معلوم کیا جاتا ہے، یا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بندہ جو کہتا ہے کہ تمہیں یہ ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین کی طرف سے، تو بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر لی، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اسلام، میں نے اسلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ اور البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے، اور اس کو گناہ کی رغبت نہ ہو، یعنی یہ نہ کرے کہ یار یہ کہ کھانا ثواب ہے، وہ رغبت ہے بندے کی بڑی، یہ کھانا بڑا اچھا بن رہا ہے، یہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رغبت سے، تو رغبت گناہ کے، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہو۔ یعنی بھوک لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کچھ کھا لو، ورنہ آپ کے گناہ کی رغبت نہ ہو کہ بھائی یہ بڑا ثواب کا کام ہے، یہ آپ ہم انہیں کھا رہے ہوتے، جس طرح وہ بانٹ رہے ہوتے، بڑا ثواب ہے بھائی یہ لے لو۔ اس طرح وہ جو ہے نا وہ محرم میں بانٹا جاتا ہے، یا جس طرح یہ میلاد میں یہ بانٹا ہوتا ہے، بھائی ثواب ہے۔ ثواب کہاں سے آ گیا؟ یہ کس جگہ سے آپ نے ثواب لیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو شاعر اللہ بتائے، اللہ تعالیٰ کی رسومات جو ہیں، میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنائی لی ہیں کہ رسومات جو ہے نا اللہ کی جو جاری ہوں گی، وہ اللہ کا نبی آ کے یا رسول آ کے بتائے گا، بندہ خود نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رسومات شروع کر کے، اور اس کو اپنی رسومات لگا کے، اور پھر اللہ کا نام اس پہ تھوپ دے، بدا لگا دے کہ بھئی بڑا ثواب ہے۔ کسی اور کے کہنے سے، مولوی کے کہنے سے، باقیوں کے کہنے سے اس طرح ثواب نہیں بن جاتا۔ پھر اللہ بتائے گا، اللہ جب بتائے گا وہ چیز شامل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ شعار اللہ، دوسرا بھی ایک آتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی کچھ درجہ دیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سرداران بنی اسرائیل نے کسی نبی کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں سے کوئی بادشاہ مقرر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا۔ طالوت پہ وہ ان کی نہیں بن رہی تھی کہ نہیں یہ کیسے، یہ تو غریب ہے، کوئی امیر ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے نبی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی ہے، اور کہا ان سے، ان کے نبی نے، کہ نشانی اس کی بادشاہی کی، یعنی طالوت کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین کی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اٹھائے لا رہے ہوں گے جس کو فرشتے، یعنی وہ جو چیزیں ہیں جو انبیاء کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دل کو تسکین پہنچاتی ہیں، اس کی چیزیں، یہ نہیں کہ اس کی آپ شبیہ بنا لیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی شبیہ بنا کے بندہ لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نبی کی چیزیں کچھ شبیہ نہیں، خود جو اس نے یوز کی ہوتی ہیں۔
یہ آپ اسی کو لے کر کسی اور کام کو آپ بیچ میں مت ڈالیں. جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے آپ وہ پیش کریں. اور جسے فرشتے جو اٹھائے لا رہے ہوں گے، جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو مومن. تو ایک دوسری میں نے آپ کو یہ بتائی کہ وہ جو اللہ کے پیغمبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تسکین رکھی ہوتی ہے، اس میں بھی جو نا وہ آپ برکت کا حساب سمجھ لیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی چیزوں کو جو نا وہ کچھ وہ وقت دیتا ہے. اور ابھی ایک اور بھی ہے اسی کا حوالہ سورہ یوسف کے اندر، یہ آپ دھیان سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اپنی رسومات قرار دیا ہے، کن چیزوں کو وہ جاری کر رہے ہوتے ہیں، کن چیزوں پہ ثواب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے کسی پیر کی پگڑی اٹھا کے پھر رہے ہو کہ یہ بھی بڑا فائدہ دے گی، وہ آپ کے گلے گھونٹنے میں کام آئے گی، فائدہ کچھ نہیں دینا اس نے. اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے رسولوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ، اور ریئل، یہ نہیں کہ آپ شبیہیں بنا کے اور جو ہے نا وہ گلے میں لٹکا کے پھریں، علمے بنا کے، وہ ایسے تو وہ تو نبی تو تھے ہی نہیں، علمے بنا کے آپ وہ اپنے گھروں میں لگا دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے الٹا آپ کو اور نقصان ہوگا. قیامت کے دن آپ پیٹیں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا زندگی کے اندر. تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ یوسف کے اندر جب ان کے والد حضرت یوسف ان سے جدا ہو گئے تھے تو رو رو کے وہ اندھے ہو چکے تھے. پورا سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو، جب ہم پہنچیں گے اور پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رو رو کے جب اندھے ہو گئے تھے تو اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. بعد میں جب ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف ملے اور کس طریقے سے ملے وہ بھی آپ کو پھر جب سورہ یوسف پڑھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو انہوں نے پھر اپنی قمیص ان کو دی تھی کہ جا کر والد کو وہ اس کے سر پہ آنکھوں پہ ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو کیسے بتا رہے ہیں ہمیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آیت نمبر 93 ہے. لے جاؤ یہ میری قمیص اور ڈالنا اسے اس کے چہرے پر، یعنی والد کے چہرے پر یہ قمیص لے جاؤ اور اس کے چہرے پر ڈال دو تو میرے والد کی لوٹ آئے گی بینائی، یعنی اس کے پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اس قمیص کی جو میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں ایک وقت رکھتا ہے، ان کی بھی ایک وہ جو ہے نا وہ ایک حرمت رکھتا ہے، اس کو بھی ایک درجہ دیتا ہے. تو وہ لوٹ آئے گی وہ بینائی، اور لے آؤ میرے پاس تم اپنے گھر والوں، سب گھر والوں کو. اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کو آپ لے کے آ جائیں. تو ان کی ڈالنے کی قمیص جب اس کے سر پہ ڈالی گئی، آنکھوں کے درمیان منہ پہ، تو اس کی بینائی جو ہے نا اللہ کے حکم سے پھر آ گئی. حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن بس نبیوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا تھا کنویں کے اندر، جو آپ کو سنایا بھی جاتا ہے کہ جو نا وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے تھے، ایک پیالہ لایا گیا تھا دودھ کا، تو وہ جو جتنے بندے تھے ساروں نے پی لیا تھا. یہ نبیوں کے جب وہ چیز کام ہوتے ہیں نا تو ان پہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اتنی برکت ڈال لیتا ہے. ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن یہ انبیاؤں کے ساتھ خاص ہے. یہ طریقے جو ہے نا آپ کسی اور اپنے طریقے کے ولیوں کو اور اس طرح کے بندوں کو نہیں سمجھیں، یہ نبی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ان پہ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بھیجنے کی وجہ سے ان سے یہ جو نا یہ چیزیں پھر ظاہر کرواتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم نے آج یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسومات کون سی ہیں. تو ان رسومات میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ولادت کو بھی یہ سارا کچھ کیا ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو سارے تھے پھر ساروں کو یہ حق ملتا، اور یہ عید ساروں کی منائی جاتی، کسی ایک کی نہیں منائی جاتی. تو لہٰذا اپنی چیزوں کو آپ ایسے نام دے کے بندوں کو گمراہ مت کریں. خود تو
یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ تو گمراہ ہے ہی ہیں، لیکن یہ بھولے بھالے بندوں کو اسی طرح گمراہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ جو پیسے وغیرہ وہ بھی تو ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور ان کا جو دوسرا کوشچن ہے پھر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. جزاک اللہ.